الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم صلى الله عليه وسلم أنا دعوة أبي إبراهيم وبشارة أخي عيسى ورؤيا أمي التي رأت أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين ومن الشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی کے کلام مقدس میں سے چند آیات مبارکہ اور آقا انعامدار حبیب کبریا سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا کے فرامین مبارکہ سے ایک حدیث تلاوت کی ہے. دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی اس عاجز کو بال اہل صحت عافیت کاملات دائمہ اور حق بات بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں. پروردگار عالم تمام آنے والوں کی حاضری منظور و مقبول فرمائیں اور سب کے دامن اپنی رحمتوں سے بھر دیں اور سب بیماریاں اور پریشانیاں مشکلات اپنی رحمت سے دور کر دیں. میں نے چند دنوں سے جو معروضات عرض کیے ہیں ان کا خلاصہ یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کائنات میں ارض و سما میں اپنی ساری مخلوق نوری ناری خاکی میں جو شان آمنہ کے لال سرکار دو عالم سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا ہے وہ کسی کو نہیں ملا. اسی لیے میں نے عرض کیا تھا کہ میرے مدنی سرکار کی زندگی کے جس پہلو پہ بھی نظر ڈالیں آپ کے ہر پہلو میں نرالی شان ہے. آپ کی ولادت سے پہلے زمانے پہ نظر ڈالیں، ارحاسات نبوت پہ نظر ڈالیں، سرکار دو عالم کی ولادت پہ، رضاعت پہ، آپ کے بچپن پہ، شباب پہ، جوانی پہ، عبادت پہ، پھر بعثت پہ، نبوت پہ، رسالت پہ، ہجرت پہ، معراج پہ، حج پہ، شریعت پہ، دین پہ، جس پہلو پہ بھی نظر ڈالیں شان نرالی نظر آتی. سب کہہ دیں صلی اللہ علیہ وسلم.
اسی طرح میرے مدنی کا معراج جو ہے وہ بھی ایک ایسا معجزہ ہے اور ایسی عظمت ہے اور ایسی رفعت ہے اور ایسا عروج ہے کہ جو کسی پیغمبر، کسی نبی، کسی رسول کو نہیں ملا ہے۔ یعنی آپ ذرا آنکھیں بند کر کے حضور کی زندگی کی تاریخ پہ ذرا نظر دوڑائیں کہ آپ اگر بچپن میں ہیں، ابھی بی بی حلیمہ کے پاس ہیں تو اللہ کے فرشتوں کے پیرے ہیں، ابھی میرے مدنی پاک کی بعثت ہے، اعلان نبوت ہے تو آسمانوں پہ پیرے لگ گئے۔ اللہ نے قرآن پاک میں باقاعدہ بیان فرمایا ہے کہ حضور سرکار دو عالم کی بعثت کا جب وقت آیا، آسمانوں پہ پیرے شدید کر دیے گئے، شیطان راندہ درگاہ بن گئے، شہاب ثاقب کی مار تیز کر دی گئی، ابلیس مایوس ہو کے بیٹھا ہے، ہر طرف سے اس کی ذریت دوڑی آ رہی ہے کہ جی پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، اب تو آسمانوں پہ جانا مشکل ہو گیا ہے۔ یعنی ابلیس لعین کی پوری فوج میں بالکل کھلبلی مچی ہوئی ہے اور ابلیس نے اپنے سارے لاؤ لشکر کو حکم دیا ہے کہ پوری دنیا میں پھیل جاؤ، ایک ایک جگہ پہ پھیل جاؤ، پوری دنیا کو کنگال ڈالو۔ کیا وجہ ہے کہ کوئی نیا انقلاب آ رہا ہے کہ اب ہم اوپر جانے سے بھی رک گئے ہیں، شہاب ثاقب ٹوٹ رہے ہیں، معلوم ہوتا ہے یا تو یہ دنیا ختم ہونے والی ہے یا دنیا میں کوئی بڑا واقعہ پیش آیا ہے۔ ساری دنیا کا چپا چپا کنگال ڈالو، معلوم کرو اور مجھے بتاؤ۔ آخر جنہوں نے رپورٹ دی، آ کے دیکھا کہ ایک نبی ہے جس کا نام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یعنی آپ اندازہ کریں کہ ابھی نبوت کی ابتدا ہے، آسمانوں میں پیرے تیز ہو گئے۔ اور اسی طرح سیدنا عمر رضی اللہ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ میں سرزمین حرم میں مسجد الحرام میں اللہ کے کعبے کی قریب زمزم کی جانب میں لیٹا ہوا تھا اور اس زمانے میں بتوں کا راج تھا۔ 360 بت جو تھے وہ اللہ کے کعبے میں تھے، کچھ کعبے کے اندر تھے اور کچھ کعبے کے باہر تھے، اور بعض بتوں کو صفا پہ، مروہ پہ، مختلف مقامات پہ سجایا گیا تھا۔ حضرت عمر کا بھی کفر کا زمانہ ہے اور کہتے ہیں کہ میں لیٹا ہوا ہوں اور عجیب سی آواز ان بتوں کے اندر سے آتی ہے، یعنی ان بتوں کے اندر پتھر کے بت تھے، کوئی لات ہے، عزا ہے، منات ہے، بڑے بڑے بت تھے، مختلف بت تھے رکھے ہوئے تھے، کعبہ شریف کے اندر بھی، باہر بھی، دروازے پر بھی، مقام ابراہیم کے پاس، زمزم پہ، صفا پہ، مروہ پہ بتوں کی راجدھانی بنی ہوئی۔ فرماتی ہیں کہ بتوں سے آواز آئی، آواز جو آئی تو یوں معلوم ہوا کہ کوئی بندہ کہتا ہے کہ یا جلی امر النجی رجل فصیح
یقول لا الہ الا اللہ، آواز آئے گی کہ کوئی پکار کے ایک دوسرے کو کہہ رہا ہے کہ اے فلان، ایک نئی بات ہو گئی ہے کہ ایک فصیح اللسان انسان اس سرزمین مکہ میں دعویٰ کرتا ہے اور دنیا کو توحید کی دعوت دے رہا ہے کہ لا الہ الا اللہ، کوئی معبود برحق نہیں مگر اللہ۔ حضرت عمر کہتے ہیں آواز آئی، جو لوگ وہاں سے ڈر کے مارے بھاگ گئے، لیکن میں ٹکا رہا کہ ڈھونڈوں آواز کہاں سے آتی ہے، لیکن کوئی پتہ نہ لگے۔ جانوروں نے، یعنی آپ حیران ہوں گے نا، آپ تو انسان ہیں، شکر کریں کہ اللہ نے ہمیں حضور کی امت بنایا ہے، دعا کرو اللہ اسی حضور کی سنت پہ زندگی گزارنے کی توفیق دے اور اسی پہ موت آئے، خاتمہ ایمان پہ ہو۔ اتنے میں آپ درود شریف بھی پڑھ لیں، اور جو بھائی کھڑے ہیں بیٹھ جائیں، اب تو جگہ کھلی ہے الحمدللہ۔ انسان بڑی بات ہے، جنات، حیوان، پرند، اونٹ، بڑے بڑے عظیم جانور سب گواہی دے رہے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور پتھر، پہاڑ، درخت، یعنی کوئی ایک ایسی چیز نہیں ہے۔ ایک صحابی فرماتے ہیں حضور نے مجھے حکم دیا کہ میں نے اپنے قضائے حاجت کے لیے جانا ہے، کوئی جگہ دیکھ کے آؤ جہاں میں چھپ کے بیٹھ سکوں۔ صحابی کہتے ہیں میں گیا، سارے پہاڑ کے دامن میں دیکھ کے آ گیا۔ میں نے کہا حضور وہاں تو کوئی ایسی جگہ نہیں، سب چٹیل میدان ہے، البتہ دور ایک درخت کھڑا ہے اور ایک درخت ادھر کھڑا ہے، اگر وہ دونوں کٹھے ہوتے تو پھر آپ کے پردے کی جگہ بن جاتی بیٹھنے کے لیے، ورنہ وہ بھی دور دور ہیں۔ حضور نے فرمایا میرے صحابی جا کے ان درختوں کو میرا سلام کہہ دو اور حکم دو کہ مل جائیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحابی کہتے ہیں میں نے جا کے حضور کے حکم کی تعمیل کی، میں نے درختوں کے جا کے کہہ دیا۔ صحابہ فرماتے ہیں جو صحابی دیکھ رہے ہیں وہ کہتے ہیں خدا کی قسم ہے کہ دونوں درخت وہاں سے زمین پھاڑتے ہوئے چل پڑے اور دونوں آگے مل کے کھڑے ہو گئے، میرے مدنی تشریف لے گئے، فارغ ہو کے آئے، فرمایا جا کے کہہ دو اپنی جگہ پہ چلے جائیں، جیسے آئے تھے پھر اپنی جگہ پہ چلے گئے۔ درخت یعنی ٹہنیاں ہیں۔ اسی طرح ایک صحابی فرماتے ہیں کہ ایک باغ سے ہم گزرے، اس میں ایک بڑا سرکش اونٹ تھا اور اس دن وہ اتنی مستی میں تھا کہ کسی کو قریب نہیں آنے دیتا تھا اور خطرہ تھا کہ لوگوں کو مار نہ ڈالے۔ جب ہم نے حضور سے عرض کیا کہ حضور باغ میں بڑا سرکش اونٹ ہے، آپ نے فرمایا کہ اس کی نکیل لے آؤ مجھے دے دو۔ صحابی کہتے ہم ڈر رہے ہیں کہ سرکش اونٹ ہے، جانور ہے، اونٹ کو کیا پتا ہے، لیکن آقا نے وہ نکیل ہاتھ میں لے لی، بڑے آرام سے دیوار کے اندر تشریف لے گئے۔ کہتے ہیں حضور کے جانے کی دیر تھی، اونٹ گردن جھکائے ہوئے آ کے مدنی کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اسی مکے میں جس میں الحمدللہ آج آپ موجود ہیں، کہہ دیں الحمدللہ، میرے سرکار نے فرمایا
اپنے صحابہ سے فرمایا کہ انی لا عارف حجرا بمکہ تھا، مکے میں وہ پتھر مجھے آج بھی معلوم ہے، میں پہچان سکتا ہوں۔ فرمایا ابھی مجھے نبوت بھی نہیں ملی تھی، لیکن اس پتھر کے قریب جب میں گزرتا تو مجھ پہ سلام پڑتا تھا۔ کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم۔ یعنی پتھروں پر بھی نبوت کے اثرات ہیں، معجزات ہیں۔ اسی طرح صحیح حدیث مبارک میں ہے، سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہے، مدینہ منورہ میں جب خندق کھودی جا رہی تھی، اب بھی اس خندق کے تھوڑے تھوڑے نشان باقی ہیں، کیونکہ زمانہ گزر گیا، 1400 سال گزر گئے، پہاڑوں سے پانی گرتے ہیں سیل کے، ہر نشان کو مٹا ڈالتے ہیں۔ وہ خندق مدینے کی حفاظت کے لیے کھودی جا رہی تھی۔ حضرت جابر کہتے ہیں کہ اس کھدائی کے دوران میں ایک ایسی چٹان آ گئی کہ جس کو توڑنے سے ہم تمام صحابہ عاجز آ گئے، بڑا زور لگایا، کوئی کدال اثر نہ کرے، کوئی ہتھیار اثر نہ کرے، اور جب تک وہ چٹان نہ ٹوٹے خندق بن نہیں رہی تھی۔ صحابہ نے آ کے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم، جب بھی نام آئے درود پڑھا کرو، اللہ کے بندے غفلت نہ کیا کرو، یہ بھی تمہاری خوش نصیبی ہے کہ تمہیں اللہ کے حرم میں بیٹھ کے محمد پاک پہ درود پڑھنے کا موقع مل رہا ہے۔ یہ ہر کسی کو نہیں ملتا، یہ دولت سے نہیں ملتا، یاد رکھو، یہ زور سے بھی نہیں ملتا، نہ بزورو نہ بازاری نہ بزر نہ دولت سے ملتا ہے۔ اگر مکہ مدینہ دولت سے ملتا تو ساری دنیا کا صنعت کار، سرمایہ دار، جاگیردار، ملانر یہاں آ جاتا، اور اگر یہ طاقت سے ملتا تو پہلوان آ جاتے، لیکن یہ اس کی نظر کرم ہے، وہ لانا چاہے تو غریبوں کو لا دے اور محروم کرے تو کروڑ پتیوں کو محروم کر دے۔ مان سے کہیں آپ نے دیکھا نہیں کیسے بوڑھے بوڑھے لوگ آئے ہوئے ہیں، چل نہیں سکتے، چلنے سے قاصر ہیں، ریڑیوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اٹھ نہیں سکتے، چل نہیں سکتے، ایک کمرے سے دوسرے کمرے تک نہیں جا سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہے، اللہ نے مکے مدینے میں پہنچا دیا ہے، یہ اس کا کرم ہے، اس کا رحم ہے۔ جو آ گئے ہو شکر کرو کہ اللہ نے ہمیں اپنے گھر میں آنا نصیب کر دیا ہے، مکہ مدینہ نصیب کر دیا ہے۔ ساری زندگی کہتے آئے کہ کعبے کی طرف نماز پڑھ رہے ہیں، ساری زندگی کہتے آئے کہ مدینے میں روضہ ہے، ساری زندگی کہتے آئے کہ جبل نور ہے، ساری زندگی کہتے آئے حجر اسود ہے، ساری زندگی کہتے آئے مینا عرفات مزدلفہ ہے۔ اللہ راضی ہو گیا، اللہ نے لا کے اپنے کعبے میں کھڑا کر دیا۔ حضور کی خدمت میں صحابہ آئے، انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک اتنی بڑی چٹان ہے، ہم تو عاجز آ گئے۔ حضور نے فرمایا چلو مجھے دکھاؤ، تو حضور کو دکھلایا گیا۔ صحابی کہتے ہیں حضور نے اپنی چادر مبارک جو تھی وہ خندق کے کنارے پہ رکھی اور کدال ہاتھ میں پکڑی، اور عالم یہ ہے معصوب بحجر، اپنے پیٹ مبارک پہ بھی پتھر باندھا ہوا ہے۔ تم تو ہر نعمتیں کھانے کے باوجود بھی تنگ ہو نا۔ آنا نہیں،
حضور نے کدال پکڑی اور پڑھا وَتَمَّتْ کَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ حضور نے اپنے ہاتھ سے کدال پکڑ کے یہ آیت پڑھ کے ضرب ماری۔ حضرت سلمان فارسی فرماتی ہیں کہ میں بھی خندق کے کنارے پہ موجود تھا کہ اس سے ایک روشنی نکلی اور اس چٹان کا تیسرا حصہ ٹوٹ کے ریزہ ریزہ ہو کے ریت بن گیا۔ پھر میرے مدنی نے دوبارہ آیت پکڑی اور دوبارہ ضرب ماری۔ حضرت سلمان کہتی ہیں کہ ایک روشنی نکلی اور اس کے بعد دوسرا حصہ جو ہے دوسرا حصہ ریت کی طرح ریزہ ریزہ ہو گیا۔ میرے مدنی نے تیسری ضرب ماری، روشنی نکلی اور چٹان ساری ریزہ ریزہ ہو کے نکل گئی۔ حضور پاک باہر تشریف لے آئے، ایک جگہ جا کے بیٹھ گئے۔ حضرت سلمان کہتی ہیں میں نے جب دیکھا کہ حضور اب آرام میں ہیں، میں نے عرض کیا کہ سرکار میں کچھ عرض کروں تو ناراض نہیں ہوں گے؟ آپ نے فرمایا سلمان بتلاؤ کیا بات ہے؟ میں نے کہا حضور جب آپ نے پہلی چوٹ ماری تو روشنی نکلی۔ آپ نے فرمایا سلمان تم نے بھی دیکھ لی؟ رضی اللہ عنہ۔ معلوم ہوتا ہے وہ کوئی خاص روشنی تھی، وہ پہاڑ کی چنگاری نہیں تھی۔ جیسے لوہا پتھر پہ مارو چنگاریاں نکلتی ہیں تو پھر وہ تو سب کو نظر آتی۔ حضور کا دیکھنا اور یہ فرمانا کہ سلمان اچھا تم نے بھی وہ روشنی دیکھی ہے؟ میں نے کہا ہاں حضور میں نے دیکھی، لیکن مجھے پتہ نہیں لگا کہ کیا روشنی ہے۔ فرمایا جب میں نے پہلی ضرب ماری اللہ نے مدائن کسرا میرے سامنے کر دیے۔ اب چوٹ کہاں لگ رہی ہے؟ مدینے میں، اور روشنیاں کہاں جا رہی ہیں؟ کسرا پہ۔ صحابہ نے کہا حضور دعا کریں، اللہ نے جب آپ کو مدائن کسرا دکھلائے ہیں تو وہاں بھی اسلام پھیلے۔ حضور نے فرمایا میری امت کسرا بھی فتح کرے گی، وہاں بھی اسلام کا پرچم لہرائے گا۔ اور فرمایا جب دوسری ضرب ماری تو اللہ نے مجھے کیسر دکھلایا، روم۔ اور فرمایا جب میں نے تیسری ضرب ماری تو حبشہ دکھلایا گیا، لیکن حضور نے فرمایا کہ حبشے والوں کو تم کچھ نہ کہنا، جب تک تمہیں کچھ نہ کہیں کچھ نہ کہنا، اور جب تک تمہیں ترک چھوڑے رکھیں تم بھی چھوڑے رکھنا۔ اور اس کے بعد میرے مدنی کی وہ پیشین گوئی، وہ پتھر پہ ضرب اور وہ روشنی کیسے سچی ثابت ہوئی کہ کسرا پر بھی کیسر پر بھی پورے عالم پر بھی توحید کا پرچم لہرا گیا۔ ایمان سے کہیں یہ سارا نظام، اس لیے میں نے عرض کیا ہے کہ میرے مدنی کی زندگی کا جو پہلو دیکھیں، جس پہلو پہ نظر ڈالیں، آپ کے اخلاق پہ نظر ڈالیں، آپ کے کرم پہ نظر ڈالیں، آپ کے رحم پہ نظر ڈالیں، ساری زندگی میرے مدنی نے اپنی ذات کا بدلہ کسی سے نہیں لیا۔ قد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے اب معراج پہ نظر ڈالیں، یہ معراج کسی نبی کسی پیغمبر کو نہیں ملا۔ اس لیے صحابہ کہتی ہیں کہ اللہ نے اپنے پاک نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا دیدار بھی نصیب فرمایا۔ قیامت میں ہر مومن دیکھے گا، دعا کریں اللہ ہمیں بھی قیامت میں دیدار نصیب کرے۔
پتہ ہے وجہ کیا ہے؟ دنیا میں کوئی آنکھ خدا کو نہیں دیکھ سکتی. وجہ کیا ہے؟ ہم فانی ہیں، فنا ہونے والے ہیں. وہ باقی ہے تو باقی پہ فانی کی نظر کیسے ٹھہرے؟ اور جب زیارت نصیب ہوئی تو میرے مدنی نے کیا کہا کہ التحیات للہ والصلوات والطیبات، اور اوپر سے کیا جواب ملا؟ السلام علیکا ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے اللہ کا سلام. لیکن افسوس اس بات کا ہے، دعا کر اللہ تبارک و تعالی ہر کلمے پڑھنے والے کی ہدایت کا فیصلہ فرما دے. افسوس اس بات کا ہے کہ میرے بھائیوں نے اس معراج کی عظمت میں بھی اللہ تبارک و تعالی رحمت کرے، یا تو خدا جانے بات سمجھ ان کو نہیں آئی، یا غلط فہمی ہے، یا جہالت ہے، یا ضد ہے، یا اناد ہے. قوم کے عقیدے برباد کر ڈالے. انہوں نے مسئلہ ڈھونڈا، کہتے ہیں السلام علیکہ. کہتے ہیں جناب کاف خطاب کا ہے، اور خطاب مخاطب کو ہوتا ہے جب وہ موجود ہوتا ہے. تو جب ہر نمازی اپنی نماز میں السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پڑھتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر نمازی کے سامنے اللہ کا نبی موجود ہے. اگر موجود نہ ہوتا تو پھر السلام علیکہ کہنے کا کیا مطلب؟ اللہ رحمت کرے، کہاں کی بات کہاں لے گئے، اور لوگ بیچارے گمراہ ہو گئے. اسی طرح جب قبر میں مرنے کے بعد قبر میں سوال ہوگا، ایک سوال پوچھیں گے من ربو کا، تیرا رب کون ہے، اور دوسرا سوال ہوگا ما تقول فی حق ھذا الرجل. وہ کہتی ہے جناب ھذا اس میں اشارہ ہے اور قریب کے لیے ہوتا ہے، لہذا معلوم ہوا کہ قبر ہر قبر میں محمد مصطفیٰ موجود ہیں، تو لہذا ہر جگہ نبی حاضر ناظر ہے. بس دعا کریں، خدا جانے ضد ہے، کیوں مشکل ہے نا، آدمی ضد میں آ جائے نا پھر وہ بھی حق بات پہ نہیں رہتا. یا اللہ جانے ضد نہیں ہے، بات نہیں سمجھے ہیں. بہرحال جو بھی ہے تم کعبے میں یہ دعا کرو اللہ ہدایت کے فیصلے کرو. مسلمانوں بات کو سمجھو، اللہ پاک رحمت فرمائے. اب جناب نماز ہے، کس کی نماز پڑھتے ہو؟ جب آدمی حاضر ہوتا ہے تو کس کی دربار میں؟ یاد رکھو یہاں خطاب کی بات نہیں ہے. اب تم قرآن پڑھتے ہو وما تلک بیمینک یا موسیٰ، تم قرآن پڑھتے ہو فخلعنا علیک انک بالوادی المقدس طویٰ. تیرے ہاتھ میں موسیٰ کیا ہے؟ کس نے کہا تھا؟ ہاں جی اللہ نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام تیرے ہاتھ میں تل کا کاف خطاب کا ہے. کس کو خطاب ہو رہا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام. خطاب کرنے والے کون ہیں؟ اللہ. اب تم جو قرآن پڑھتے ہو تو موسیٰ علیہ السلام موجود ہیں، تم ان کو خطاب کر رہے ہو.
سمجھو خدا کے لیے. اچھا قرآن کہتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جب پہنچے کیا کہا؟ یا فرعون انی رسول